بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے کے ایک عجیب واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا تو آپ کا کھانا جنت سے آتا، آپ جس قدر چاہتے تو کھا لیتے اور باقی کھانا پھر جنت میں واپس چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا، اے مسافر، تم میرے ساتھ جنگل جا کر خدا کی قدرت دیکھیے۔ تب دونوں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑے اور چلتے چلتے گیہوں کی ایک کھیت میں پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ چلو گیہوں کے چند گوشے لے کر کھا لیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے۔ وہاں انگور کو دیکھ کر ملک الموت نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصنف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، غیر کی بکری کو ذبح کرنا منع ہے۔ اسی طرح 3 دن دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص انسان معلوم نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے واسطے ظاہر تو کر کہ تو کون ہے۔ مسافر نے کہا کہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب مخلوقات کی جان تم ہی نکالتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم میرے جان قبض کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس وقت میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی موت کا حکم اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، آپ مجھے روح قبض کرنے کی کڑواہٹ دکھا دے تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور عبرت ہو، تاکہ میں اپنے رب کی اور بھی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کرنے کا حکم دیا، تو ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی جان قبض کر لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنے گلے سے لگا لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر دی۔ پھر موت کے فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اے حضرت ادریس علیہ السلام، جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جیسے کسی زندہ جانور کی کال سر سے لے کر پاؤں تک زور سے اتاری جاتی ہے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جس طرح میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کی، ایسا میں نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے جائے تاکہ دوزخ کو دیکھ کر مجھے خوف الہی ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ میں لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے تاکہ جنت کو دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ ملک الموت نے آپ کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے
تو کہنے لگے کہ ملک الموت، میں جان کی تلخی دیکھ چکا ہوں، پھر دوزخ بھی دیکھی اور اب میرا جگر پیاس کی وجہ سے جل رہا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں جنت میں جاتا ہوں اور ایک پیالہ شراب پی لیتا ہوں۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن واپس آنے کا وعدہ کرو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے جوتے درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ آپ نے باہر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی دیر مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا وہ واپس نہیں نکالا جائے گا۔ اے بھائی اب میں یہاں سے نہیں جاتا اور ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو بارگاہ الہی سے آواز آئی اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں چھوڑ دو، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں چلے گئے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں تو چلے گئے، لیکن ان کے ساتوں فرزند ان کی جدائی میں آہ و فریاد کرنے لگے اور ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہے۔ تو ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم لوگ خوش ہو جاؤ گے۔ پھر ابلیس نے ایک ایسی اسٹیچو بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اسٹیچو میں کوئی فرق نہیں تھا، اور وہ لوگ اس اسٹیچو کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پوجنے کا رواج پوری دنیا میں پھیل گیا اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے تھے۔ کسی کے پاس علم نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ پھر اس جہالت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھا دے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسلامک انفارمیشن۔